یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ اب جس دن یہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا تو سیدنا عمر فاروق پوچھتے تھے کہ یہ نوجوان کیوں نہیں آیا، جاؤ نہ اسے لے کر آؤ، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا۔ اس طرح کا قلبی لگاؤ ہو گیا تھا اس نوجوان سے حضرت عمر فاروق کا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا، دور مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک عورت کا گھر تھا۔ اچانک اس عورت کی نظر اس نوجوان کے چہرے پر پڑی، نوجوان کے حسن پر پڑی، خوبصورتی پر پڑی۔ نوجوان کے چہرے پر نظر کے پڑتے ہی یہ عورت اس نوجوان پر فرفتہ ہو گئی، دل دے بیٹھی، دل دے بیٹھی، بس ایک بار ہی اس نوجوان کو دیکھا تھا، دل دے بیٹھی۔ اب دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم اس عورت کا ٹھنڈا سانس نکلا تو ساتھ میں کنیز نے پوچھ لیا، نوکرانی نے پوچھ لیا، ملکہ خیر تو ہے، ٹھنڈا سانس کیوں نکلا ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی، دل بے چین سا لگتا ہے، تیرا دل بے قرار سا لگتا ہے۔ اس ملکہ نے کہا کہ نہ پوچھو، میرا دل تو کوئی اور لے گیا ہے، میں کسی پر فریفتہ ہو گئی، کسی پر جان وار بیٹھی ہوں، میرا دل میرے پاس نہیں ہے، اس لیے تو میرا دل بے چین ہے، اس لیے تو دل بے قرار ہے کہ وہ میرے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کنیز نے پوچھا وجہ تو بتاؤ، آخر کس کو دل دے بیٹھی ہو، وہ کون سا نوجوان ہے جو تم سے تمہارا دل لے کر چلا گیا ہے؟ تو اس ملکہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کل کے دوران ہی میں اس نوجوان سے تنہائی میں ملنا چاہتی ہوں، تنہائی میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا چلنا مجھے اتنا پسند آیا، اس کا بیٹھنا مجھے اتنا پسند آیا، اس کا بولنا، اس کا چلتے چلتے نیچے کی طرف دیکھنا مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے، مجھے اس کی خوبصورتی بھا گئی، اس کا حسن و جمال میرے دل کو بھا گیا، لہٰذا اسی کی وجہ سے میرا دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، میں کل کے اندر اندر اس سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کنیز نے کہا یہ کوئی بھلا مشکل بات ہے، آپ یہ ذمہ داری مجھ میں سونپیں، میں یہ ذمہ داری لینا چاہتی ہوں، کل اس نوجوان سے ہر حال میں تمہاری تنہائی میں ملاقات کرواؤں گی، بے فکر ہو جاؤ، رات گزارو، کل رات کے ہوتے ہی، رات کی تاریکی میں وہ خوبصورت نوجوان تیرے قدموں پر ہوگا۔ رات گزر گئی، کل کا دن بھی گزر گیا۔ کل عشاء کی نماز کے وقت یہ نوجوان گھر سے باہر نکلا، مرد مجاہد گھر سے باہر نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اللہ کے حضور جھکنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ جا رہا تھا تو راستے میں اس نوجوان نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی تھی۔ یہ نوجوان جیسے ہی اس بڑھیا کے قریب سے گزرا تو اس بڑھیا عورت نے کہا بیٹے میں بڑھیا ہوں، کمزور سی ہوں، میں عمر والی عورت ہوں، میرے گھر میں ایک بکری ہے، وہ دودھ دیتی ہے، میرے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں جو بکری کا دودھ نکال سکے۔ دودھ نکالنے والا جو تھا وہ آج کہیں لمبے سفر کو چلا گیا ہے، میرے گھر میں کوئی دوسرا بندہ ہے نہیں جو میری بکری کا دودھ نکال سکے، لہٰذا میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، میرے ساتھ میرے گھر کی طرف چلو، میری بکری کا دودھ نکال کے مجھے دو تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں، اپنی پیاس مٹا سکوں۔ بیٹے اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو رات کی تاریکی چھا گئی ہے، پھر پوری رات میں بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، صبح کہیں مر بھی نہ جاؤں۔ یہ سنتے ہی ہے اس دور کے لوگ بڑے ہی ہمدرد تھے، اس دور کے لوگ دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے تھے، اس دور کے لوگ دوسروں کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے تھے، وہ کسی بھی حال میں کسی کو دکھ نہیں دیتے تھے، کسی بھی حال میں کسی کو درد نہیں دیتے تھے، رحم دل لوگ تھے، مہمان نواز لوگ تھے۔ اس دور کی کسی بستی کے اندر کسی ایک باشندے کو بخار آ جاتا تو بستی کے تمام لوگ یوں سمجھتے کہ اسے بخار نہیں آیا، یہ تو ہمیں بخار آیا، پھر تمام کے تمام لوگ اس کا حال چال پوچھنے کے لیے آتے، اس کے سرہانے بیٹھے رہتے، اس کی مدد کرتے، اس کی ہیلپ کرتے، اس سے حوصلہ دیتے کہ صبر کرو، یہ بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہ ٹل ہی جائے گی، ذرا سی زندگی ہے ارمان بہت ہیں، ذرا سی زندگی ہے ارمان بہت ہیں، دنیا میں ہم درد کوئی نہیں، انسان بہت ہیں، دل کا درد سناؤں تو سناؤں کس کو، جو دل کے قریب تھے وہ انجان بہت ہیں۔ یہ آج کے دور کی کہانی سنا رہا قبلہ، یہ اس دور کی کہانی نہیں ہے کہ جو دل کے قریب تھے
وہ انجان بہت ہیں۔ آج تو کوئی کسی کا حال چال پوچھنا گوارا نہیں کرتا، آج تو کوئی کسی کی ہیلپ، کسی کی مدد کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن اس دور کے لوگ کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ کتنے اچھے لوگ تھے، لیکن وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ جب اس بڑھیا عورت نے بار بار اصرار کیا تو اس نوجوان کا دل بھر آیا کہ آج اگر میں بکری کا دودھ نکال کر بڑھیا عورت کو نہیں دوں گا تو یہ رات کو بھوکی سوئے گی، پیاسی سوئے گی، صبح کہیں یہ بڑھیا مر بھی نہ جائے۔ خیر نوجوان نے کہا اماں بے فکر ہو جائے، آئے نا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بکری کی طرف لے چلو، میں دودھ نکال کر دیتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلام و جوانوں، یہ ڈرامے باز عورت اس نوجوان کو ملکہ کے گھر لے گئی۔ وہ ملکہ جس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھا ہوا تھا، وہ ملکہ جو اپنے نفس کی پوجا کرتی تھی، خدا کا خوف کرنے کے بجائے، اللہ اکبر، خدا سے ڈرنے کے بجائے، خدا کی عبادت کرنے کے بجائے، خدا کی فرما برداری کرنے کے بجائے، خدا کی اطاعت کرنے کے بجائے وہ اپنے نفس کی اطاعت کرتی تھی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ شیطان زندہ ہے مگر آج کا انسان فوت ہو گیا، آج کا انسان مر گیا۔ اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھا ہوا تھا۔ اس کی اس ڈرامے باز کے نیز نے مرد قلندر عبادت گزار نوجوان کو اپنے ساتھ لیا، اس کے گھر جا کر کھڑا کر دیا، کہا یہاں ٹھہرو، میں ابھی بکری لے کر آتی ہوں۔ وہاں بکری کہاں تھی؟ بکری کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں تو سر سے لے کر پاؤں تک ڈرامے بازیاں ہی ڈرامے بازیاں تھیں۔ وہ کنیز اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد نوجوان باہر کھڑا انتظار میں ہے کہ ابھی بکری آئے گی، دودھ نکال کر بڑھیا کو دوں گا اور میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت نکلی، خوبصورت حسین و جمیل ینگ عورت، ینگ لڑکی نکلی۔ اس نے خود کو خوب بنایا ہوا تھا، سنوارا ہوا تھا، بن سنور کر یہ عورت نوجوان کے پاس آئی، اسے آ کر ورغلانے لگی، اپنی گرفت میں لانے لگی کہ مجھ سے گناہ کرو، میں تم سے خلوت میں ملنا چاہتی ہوں، تمہیں ملنے کے لیے میرا دل بے قرار ہے، میرا دل بے چین ہے۔ ہائے وہ بدبخت نہیں جانتی تھی کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوانوں کی طرح تو نہیں ہے، وہ نوجوان آج کل کے نوجوانوں کی طرح تو نہیں تھا نا۔ ہائے اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ تو اللہ کا بندہ تھا۔ میرے بھائی، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے اس کا تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ڈرامے باز کیا کر سکتے ہیں بنا۔ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہائے وہ تو سانس بھی لیتا تھا تو اس کی سانس میں اللہ کی صدائیں نکلتی تھی، اللہ کی آوازیں نکلتی تھی۔ اس نے اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا تھا، اس نے تو رب کو حاصل کیا ہوا تھا، اس نے اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اس نے اللہ سے یاری لگائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، جب اس بے غیرت عورت نے، جب اس گنہگار عورت نے اس نوجوان کو کہا نوجوان میرے قریب آ، نوجوان میرے قریب آ، تو بھی نوجوان ہے، میں بھی نوجوان، تو بھی حسین و جمیل، میں بھی حسین و جمیل، مجھے خلوت میں مل، ابھی بہت لمبی عمر پڑی ہے، مجھے خلوت میں مل۔ اللہ اکبر، ہم دونوں گناہ کرتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس نوجوان نے کہا ہرگز نہیں، اے عورت اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر، اللہ کے قہر سے ڈر، ایک لمحے کے لیے سوچ، اگر گناہ کے دوران ہی توبہ سے پہلے موت کا فرشتہ آ بھی گیا، بتا تو صحیح مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کون سا منہ لے کر جائیں گے، کون سی شکل لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور ہم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ اس عورت نے بہت بڑی کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی نوجوان کو ورغلانے کی، مگر جب کچھ حاصل نہ ہوا تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ جب لڑکی نے زوردار چیخ ماری تو گرد و نواح محلے کے لوگوں نے جیسے ہی کسی گھر کے اندر سے لڑکی کی چیخ سنی تو گھروں سے نکلے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس لڑکے کو وہاں موجود پایا۔ لڑکی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لڑکی رو رہی تھی کہ یہ نوجوان میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان میری عزت میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، میری آبرو کا دشمن ہے، میری عزت کا دشمن ہے، مجھے رسوا کرنے کے لیے یہ زبردستی میرے گھر کے اندر داخل ہوا، مجھے رسوا کرنے کے لیے زبردستی میرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہائے لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نوجوان کو پکڑ لیا، کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے تو کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی لکڑ برسا رہا ہے، کوئی پتھر
پتھر مار رہا ہے۔ او بدبخت نوجوان، اپنی شکل دیکھ، شکل تو تیری مومنوں والی لگتی ہے، شکل تیری مومنوں کی سی لگتی ہے اور کرتوت تو تیرے کافروں والے۔ تو ایک غیر محرم عورت کے گھر زبردستی گھس آیا، اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تیری جرت کیسے ہوئی؟ کسی ایک شخص نے رسی سے اس کا پورا جسم باندھ لیا، جسم جکڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اسے گھسیٹتے ہوئے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا، جب اس نوجوان کو موجود نہ پایا تو آپ نے پوچھا وہ نوجوان کہاں چلا گیا ہے؟ وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ابھی دریافت فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ادھر سے کچھ لوگوں نے اس نوجوان کو گھسیٹا ہوا ہے، وہ نوجوان رو رہا ہے اور یہ جملے بولتا چلا جا رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس لے گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو دل ہی دل میں دعا کرنے لگے، اللہ اس نوجوان کے بارے میں میرے اچھے گمان کو جھوٹا نہ فرمانا، اس نوجوان کے بارے میں میرے اچھے گمان کو جھوٹا نہ فرمانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے ہاں متوجہ ہوئے، نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھنے لگے نوجوان کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، اس حالت میں کیوں ہے؟ تیری حالت زار دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے، جلدی بتا تیری کہانی کیا ہے، تیرے ساتھ کیسی گزری؟ اس نوجوان نے اپنی پچھلی ساری داستان سنائی، ساری کہانی سنائی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ جھوٹ بول رہا ہے، جب اس لڑکی نے چیخ ماری تھی، جب ہم اس لڑکی کے گھر داخل ہوئے، محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکلے، لڑکی کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ لڑکا وہاں پر موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے نوجوان، اے عبادت گزار، اے مرد قلندر نوجوان، سچ سچ بتانا، وہ عورت، وہ ڈرامے باز عورت جس نے تجھے کہا تھا کہ میں نے بکری کا دودھ نکالنا ہے، میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، اگر وہ عورت تیرے سامنے آ جائے تو تو کیا پہچان لے گا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت ضرور پہچانوں گا، ضرور پہچانوں گا اگر وہ عورت میرے سامنے آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس گھر کی تمام عورتیں میرے سامنے حاضر ہو جائیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، آپ کے حکم پر اس گھر کی تمام عورتیں اور وہ گنہگار عورت سمیت حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے حاضر کی گئی۔ یہ نوجوان ایک ایک کر کے سب کو دیکھتا گیا، ایک ایک کر کے سب کو دیکھتا گیا۔ جب اس ڈرامے باز کے نیز کے سامنے گیا تو نوجوان نے کہا حضرت یہی وہ ڈرامے باز ہے، یہی وہ بڑھیا ہے جس نے مجھے ورغلایا اور اس گنہگار عورت تک لے کے گئی۔ اس نوجوان کا بوڑھیا عورت کو پہچاننا ہی تھا کہ ادھر سے سیدنا عمر فاروق نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر اس عورت کی، بوڑھیا عورت کی گردن پر رکھ دیا، ڈرامے باز عورت کی گردن پر رکھ دی تلوار۔ فرمایا اگر تو سچ نہیں بولے گی ابھی اور اسی وقت تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا اور تو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی، کیونکہ تو جھوٹی ہو کر مرے گی اور جھوٹے پر میرے اللہ تعالیٰ کی لعنت لعنت پڑتی ہے۔ سچ بول کے مر، ارے مرنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، آج نہیں کل ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہمارا جسم مٹی کی امانت ہے، قبر کی امانت ہے، ہم سب لوگوں نے ختم ہو جانا ہے اور مرنا تو ہے ہی، سچا تو بن کے مرو، جھوٹی بن کر کیوں مرنا چاہتی ہے؟ سچ سچ بتا، اگر نہیں بتائے گی تو تیری گردن ابھی اور اسی وقت اڑا دوں گا۔ غور تو کرو آگے جلال کس کا تھا؟ سیدنا عمر فاروق کا۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر بوڑھی عورت سہم گئی، ڈر گئی، کہنے لگی ہاں جی وہ عورت میں ہی ہوں، وہ ڈرامے باز عورت میں ہی ہوں، اس کو ورغلانے والی، بکری کا نام لے کر اسے اس عورت کے گھر تک لے کے جانے والی۔ حضرت اگر حقیقت پوچھتے ہو تو ہم جھوٹی ہیں، یہ نوجوان سچا ہے، یہ مرد قلندر نوجوان، یہ اللہ کا محبوب نوجوان ہے۔ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نے بڑی کوشش کے ساتھ اسے گناہ کے لیے ورغلاتی رہی، دعوت دیتی رہی، گناہ کا موقع ملنے کے باوجود بھی اس مرد قلندر نوجوان نے اپنا سر تک نہیں اٹھایا۔ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں عمر کے رب سے ڈرتا ہوں، میں سونے محمد کے رب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کون سا منہ لے کر جاؤں گا، کون سی شکل لے کر جاؤں گا؟ اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ گناہوں والی شکل دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں ہے، مجھے حیا نہیں ہے،
ہاں یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جکڑے ہوئے نوجوان کی پیشانی چومی، پیشانی چومتے ہوئے اس گنہگار عورت سے مخاطب ہو کر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، او بدبخت عورت، تو نہیں جانتی، تو نہیں جانتی، جس گھر میں تیرے جیسی عورت رہتی ہو، تیرے جیسی شیطان کی پوجا کرنے والی، شیطان کی فرما برداری کرنے والی، اپنے نفس کی پوجا کرنے والی، نفس امارہ کی فرما برداری کرنے والی عورت جس گھر میں رہتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں تیرے جیسی بے حیا عورت رہتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، تب تک جب تک یہ بدبخت عورتیں پکی توبہ نہیں کرتی، پکی پختہ توبہ نہیں کرتی۔ اے عورت جلدی کر، توبہ کر، آئندہ اس طرح کا گناہ مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گی تو یاد رکھنا زمین ہل اٹھے گی، زمین ہلنے لگے گی، ایک زلزلہ بپا ہو جائے گا، تو بھی ختم ہو جائے گی اور تیرے عزیز و اقارب بھی تیری وجہ سے بے قصور ہو کر زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔